محترم ڈاکٹر بابا جان، میرا نام محمد ممتاز انجم ہے اور لاسٹ ٹائم جی میں تو پہچان گیا ہوں آپ کو. کس لیے آنا ہوا؟ جی کس لیے آنا ہوا؟ آپ کا ماسٹرز ہو گیا یونیورسٹی سے آپ کر رہے تھے شاید؟ سر وہی سارا میں آپ کو ابھی ڈسکس کر رہا ہوں سر. اچھا پھر سارا تو سنانا ہے آپ نے. وہ تو جی 2-3-4 سال سے ہو رہا ہے. میری تھوڑی سی باتیں کچھ نہ وہ یہاں پہ جو معززین سامعین ہیں یا جو آپ ہیں تھوڑی سی ناگوار بھی اگر محسوس ہوں تو کائنڈلی مجھے معاف کر دیجیے گا. جی ایک تو سر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید میں ان کو سمجھتا ہوں جو کربلا کے اندر اپنے نانے کے دین کی خاطر شہید ہو چکے ہوئے ہیں. باقی میں تو ایک ادنا سا ایک انسان ہوں، میں سید وغیرہ نہیں ہوں. میں تو بالکل ایک گنہگار اور بدترین ایک وہ ایک انسان ہوں، بس ایسے ہی کچا پکا صحیح مسلمان ہوں. تو ایک تھوڑا سا نہیں، آپ نے مجھے لکھ کے بھیجا تھا جب سیلاب آیا کہ میں سید ہوں. اور نہیں وہ تو سر بات صحیح ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. جی تو سر یہ بات ہے کہ کوئی 12-14 سال سے نا سر میرے ساتھ نا بہت زیادہ ڈپریشن اور بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں. اور جس وجہ سے میں آپ کے پاس آیا تھا سروس ہاسپٹل میں، مجھے ایک بہت ایسی بیماری لگی ہوئی ہے جس کا میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے چیک کروایا، آنکھوں کی بیماری جسے ریٹینائٹس پگمنٹوسا کہتے ہیں. جی تو جب سے مجھے حالانکہ میں نے امی کو بھی ساتھ لے آنا تھا، آج 70+، وہ اتنا زیادہ بیٹھ نہیں سکتے، اس وجہ سے وہ ان کو میں نے لے کے نہیں آیا ہوں. تو مطلب جب میری امی کو یہ پتہ چلا کہ بیٹا ڈاکٹروں نے کہا کہ کوئی 40 سال یا 35 سال کے بعد یہ ایسی بیماری ہے، اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، تو یہ بالکل نا مطلب بندہ ٹوٹلی اندھا ہو جاتا ہے 40 سال کے بعد. تو میں بہت زیادہ مطلب پریشانی کا شکار تھا. تو کوئی 2019 کے 20 کے راؤنڈ اباؤٹ نا مجھے نا آپ کی ایک ویڈیوز میں نے آپ کو یہ مطلب دیکھا اور مختلف بیماریوں کے بارے میں کہ جو مطلب کسی بیماری کا کوئی علاج نہ ہو تو سورت رحمان کے حوالے سے. تو پھر اس حوالے سے میرا تھوڑا آپ کے ساتھ زیادہ مطلب سلام دعا اور گپ شپ تھوڑا مطلب یوٹیوب کے وہ جو آپ کی ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ میں کافی دیکھی اور بہت زیادہ میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ وغیرہ کر کے کافی میں نے ان کو نا وہ دیکھا. تو دل میں یہی ہوپ ہوتی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسی مطلب ڈاکٹر صاحب کے پاس میں جاؤں. اور یہ میرا جو آنکھوں کا مسئلہ ہے، ابھی بھی میں جب وہاں سے آیا ہوں مجھے ایک بھائی یہاں پہ چھوڑ کے گئے کیونکہ مجھے رات کا وہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو میں نے پھر تقریباً 2022 میں آپ کے پاس ادھر سروس ہاسپٹل میں ایک بزرگ کے ساتھ آیا. تو آپ سے میں نے یہ سارا معاملہ ڈسکس کیا تو آپ نے دعا کروائی اور سارا جو پروسیس تھا سورت رحمان کا وہ بھی الحمدللہ میں نے پورا سنا اور آگے لوگوں کو بھی دعا کروائی. تو سر اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ میں یونیورسٹی پنجاب کے اندر نا میرا ایک بندے کے ساتھ سلام دعا ہوا، اس کا نام تفصیل خان ہے. تو وہ بڑا مطلب مجھے کافی شدید پیاس لگی ہوئی تھی، تو اس بندے نے مجھے واٹر کولر سے پانی مطلب دیا. تو تھوڑا بڑا باادب لگ رہا تھا، تو تھوڑا سا اس سے پھر گپ شپ ہوئی. تو شام کو میں تھوڑا سا کھانے کے لیے جو PC ڈھابا ہے یونیورسٹی کا وہاں پہ گیا کھانے کے لیے. تو وہ بندے کو جب میں نے وہاں پہ دیکھا تو تھوڑی سی پھر میرے دل میں اس کے لیے اور زیادہ وہ میں نے کہا یار کیسا میں نے زندگی میں اس طرح کا پہلا بندہ دیکھا جو اتنا غریب ہے کہ وہ لوگوں کا بچا ہوا کھانا کھا رہا تھا. تو میں نے جب اس بندے سے بعد میں تھوڑا پوچھا کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں، مطلب آپ اتنے ہی مطلب ہیں کہ آپ کو مطلب وہ مطلب مسائل ہیں کہ آپ لوگوں کے بچے ہوئے کھانا کھا رہے جو اسٹوڈنٹ کھا کے چلے جاتے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں ممتاز بھائی آپ میرے پاس روم میں آئیے. میں ان کے ساتھ آیا. 9 نمبر ہاسٹل لیاقت حال ہے. تو اس کا جو ٹیبل تھا وہ دوائیوں سے بھرا پڑا تھا. اس میں TB بھی تھی اس کو اور کوئی معدے کا السر وغیرہ بھی تھا، بہت زیادہ مطلب ڈپریشن میں بھی تھا. تو میں نے اس کو دعا کروائی اور سورت رحمان کے بارے میں بھی اس کو بتایا. پتہ نہیں اس نے سنی ہے یا نہیں سنی مجھے نہیں، لیکن میں نے اس کو ریکویسٹ کی کہ آپ 7 دن سورت رحمان سنیں. اور یہ ڈاکٹر بابا جان ہے تو آپ ان کے حوالے سے تھوڑا سا نا یوٹیوب پہ سرچ کریں اور انشاءاللہ آپ کی یہ بیماریاں اور یہ جو مسائل ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. تو اس کے بعد میں واپس گھر آ گیا. تو تھوڑے دنوں کے بعد کوئی اس نے مجھ سے مطلب پھر گپ شپ ہوتی رہی، اسلام دعا ہوتا رہا. تو اس نے کہا کہ ممتاز بھائی میں نا بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوں، تو میں نا مطلب کیا کروں کہ میری فیس کا بھی مسئلہ ہے اور یہ بھی بہرحال. تو میں نے اس کو کہا کہ میرے نظر میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ایک غریب بندے کی سپورٹ کرے یا کوئی ہیلپ کرے یا بیماریاں جو بھی. میں نے اس کو تھوڑا سا آپ میری غلطی سمجھیے جو بھی، میں نے اس کو آپ کا نمبر دیا اور میں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر بابا جان کے پاس چلے جائیں. تو آپ کی یہ جو بیماریاں ہیں، یہ اتنی بڑی بڑی دوائیاں پڑی ہیں آپ کے ٹیبل پہ
اس میں بھی آپ جان چھوٹ جائے گی اور ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا وہ فیس کے حوالے سے بھی وہ آپ کو سپورٹ کر دے. تو میں نے اس کو ریکویسٹ کی کہ سر آپ نے میرا نہیں بتانا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ مطلب مائنڈ کر جائیں. تو وہ بندہ ادھر آیا کہیں وہ پوچھ گچھ کر کے نا, تو اس نے پھر بتا ہی دیا کہ مجھے ممتاز بھائی نے بھیجا ہے. تو سر جب وہ 8 فروری 2025 کی بات ہے, میں 2 دفعہ سروس ہاسپٹل بھی آیا ہوں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے, لیکن کیونکہ وہاں پہ کسی نے مجھے صحیح گائیڈ نہیں کیا کہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ ان کی کلینک انہوں نے کرنا ہوتا ہے, تو آپ کو اتنا ٹائم نہیں دیں گے, ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ والدہ بیمار ہے, میری ہارٹ پیشنٹ ہے. تو جب وہ میں نے 8 فروری 2025 والی ویڈیو دیکھی تو جس میں آپ مجھے بہت زیادہ مطلب میں رو پڑا, اور مجھے 8-10 دفعہ پینک اٹیک ہوئے, اور میرے پاس ابھی بھی یہ ہارٹ کی میڈیسن ہے اور یہ رپورٹیں ہیں ساری. مجھے 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوئے, وہ آپ کی وہ ویڈیو سن کر کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مطلب اس طرح کا وہ ہے تو فلاں ہے, تو میں نے اس کو مطلب سور ڈال دیا تھا. تو مطلب وہ میرا 8 فروری کی ویڈیو میں جب بھی سنتا ہوں میرا مطلب بہت زیادہ اندر سے اب میں بات ہی کر رہا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں لگا تو میں کیا کہہ رہا ہوں. تو سر یہ میں قرآن پاک ساتھ لایا ہوں اور میں باوضو بیٹھا ہوں. اگر اس میں کوئی ایک ذرہ رائے برابر بھی میری بات جھوٹ ہو تو میں قرآن پاک سر پہ رکھ کر بات کر رہا ہوں, میری کوئی ایک ذرہ رائے برابر بھی بات جھوٹ نہیں ہے. دوسری بات کہ سر میں نے ایک دفعہ آپ سے تھوڑا مالی ہیلپ کے لیے ریکویسٹ کی, تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے وہ مہربانی کر دی. تو اس کے بعد پھر میری غلطی تھی کہ میں نے دوسری دفعہ آپ کو ریکویسٹ نہیں کرنی تھی, کیونکہ سر ہمارے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے بہت, کیونکہ میں کوئی کام وام نہیں کر سکتا, میری نظر کا مسئلہ تھا. تو میری سسٹر کی مطلب جو ہسبینڈ ہے وہ فوت ہوئے تھے اور بچی کی شادی وغیرہ تھی, تو مطلب ہم نے کبھی کسی کے سامنے اس طرح ہاتھ پھیلایا نہیں تھا. 1-2 مطلب بندے ہیں کوئی آپ کے کوئی اس طرح کے دعا سیشن کے, ایک سی مجھے اب یاد نہیں ہے, میں نے کسی سے تھوڑا سا ریکویسٹ کیا تھا تو انہوں نے بھی مجھے تھوڑا سا ہیلپ کیا تھا اس دوران نا. تو اس کے بعد مجھے یہ آپ کی ویڈیو سن کے 8 فروری 2025 والی, تو مجھے اتنا زیادہ افسوس ہو. میں نے کہا ڈاکٹر باز ایک وحد ایسی شخصیت ہیں جو مطلب ایک اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, یا مطلب کسی کو مطلب کوئی بھی پریشانی کی حالت میں ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ ایک سینے سے لگاتے ہیں بندے کو. اور اس طرح کا کوئی اور ہمارے پورے پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو ایک غریب کے زخموں پہ مرہم رکھے یا کوئی اس طرح کا مطلب کسی کو محبت کرے. سب دنیا دار ہیں یہ سب. میں نے یہاں سے میں قطع کلامی معاف, بہت زیادہ ہیں ایسے لوگ, یہ ملک چل اسی لیے رہا ہے. آگے چلیں آپ. جی جی. تو سر نا وہ پھر آپ نے پھر شفقت کی تو اس بندے کی آپ نے وہ بندے کو بھیج کے نا وہ فیس ادا کروا دی. تو تھوڑے دن کی پہلے کی بات ہے, 6-7 مہینے پہلے کی, ہمارے ہاں فلڈ ہوا تھا تو ہمارے گھر ور سارے وہ نا گر کے تباہ ہو گئے جھنگ میں, ہمارا غریب خان ہے. تو اس بندے نے نا مجھ سے دوبارہ رابطہ کیا ہے, کہتے ہیں ممتاز بھائی میں اب فیس نہیں دے سکتا. میں نے کہا سوری, مجھ سے خدا کے لیے مجھ سے بات نہیں کیجیے گا. پھر اس نے اپنی ماں سے بات کروائی میری, اور میری امی سے, اس کی ماں تفصیل خان کی, وہ ادھر فاٹک کے ہیں وہ لوگ. تو اس کی والدہ پھر رو رو کر میری امی سے کہتی ہے بیٹا وہ ڈاکٹر صاحب کو آپ ریکویسٹ کریں, آپ کے وہ دوست ہیں جاننے والے ہیں, تو میرا بیٹا ہم غریب ہیں بہت زیادہ, تو تفصیل کی کسی طرح فیس پے کر دیں. میں نے کہا امی جان سوری میں نہیں کر سکتا ہوں. تو مطلب پھر امی میری والدہ جو ہے وہ اسے کہنے لگی بیٹا ایک دفعہ آپ نا ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کر دیں, چل ہو سکتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہیلپ کر دیں. تو میں نے کہا امی جان میں نہیں کر سکتا ہوں, لیکن یہ میں نے اس کو ضرور کہا کہ میں آپ کو میسج کرتا ہوں. میں نے کہا خود میسج کر, یا ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہے فزکس کے, تو آپ میسج کر دیں ڈاکٹر صاحب کو, تھوڑی ریکویسٹ کر دیں. وہ کہتا ہے یار مجھے نا میسج ویسے لکھنا نہیں آتا, تو آپ خود ریکویسٹ کریں. میں نے کسی دوست, کیونکہ میرے پاس اب اینڈرائڈ سیل نہیں ہے, اس کو میں نے کسی دوست کے نمبر سے اردو میں میسج کیا تفصیل کو. میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب کو آپ میسج کر دیں. میں نے یہ سارا وہ اردو میں میسج میں نے ہی ٹائپ کیا تھا کہ یہ کر دیں کہ میرا آپ کے سوا سر کوئی ایسا ہمدرد بندہ ہے ہی نہیں, کوئی اللہ کا انسان کہ جو میری ہیلپ کرے. تو پھر آپ نے دوسری دفعہ پھر اس کی مدد کر دی اور پیسے فیس کے لیے بھیج دیے. تو سر میں اس بات پہ تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ سر یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مطلب میں اتنا آپ نے مجھے آن ایئر جو میرے دوست وغیرہ یا جو میری فیملیز یا کچھ میرے دوست سنتے تھے کہ ممتاز بھائی سورت رحمان کا بتاتے ہیں کہ اس طرح, تو آپ کے جب انہوں نے 8 فروری والی ویڈیو دیکھی تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے کہ آپ بہت غلط فراڈی انسان ہیں, آپ اس طرح ہیں, آپ اس طرح ہیں. تو مجھے 2 دفعہ ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے. یہ ساری رپورٹس میرے ساتھ میں لے کے آیا ہوں ساتھ, یہ میڈیکل کی ساری رپورٹ میرے اپنے پاس ہیں, یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں.
تو اس کے بعد مجھے نا میں نے کہا آج میں حالانکہ میں نے پہلے رمضان شریف کے پہلے جو سیٹرڈے آیا تھا میں نے آنے کے لیے نا وہ کوشش کی، لیکن والدہ بیمار ہیں، والدہ کا سارا ٹوٹل جو لک آفٹر میں نہیں کرنا ہوتا ہے، ہارٹ کی بھی پیشنٹ ہیں اور اسٹامک اور لیور کی بھی سیریس پیشنٹ ہیں، تو میں آج بھی بڑی مشکل سے آیا ہوں. امی کو بھی ساتھ لانا تھا لیکن امی کیونکہ اتنا لمبا سفر کر نہیں سکتے تھے. میں نے کہا امی جی آپ میری ڈاکٹر صاحب کو سفارش کرنا ہے کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، اور نہ آج تک ہم نے کبھی کسی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا اس طرح کا. وہ تفصیل بھائی کے حوالے سے میں حالانکہ تفصیل کو بھی میں نے کال کیا، میں نے کہا میں آ رہا ہوں. وہ کہا یہ میں تو ممتاز بھائی گھر چلے گیا ہوں، آج چھٹیاں ہو گئی عید کی. تو میں نے کہا یہ میں ڈاکٹر صاحب کو یہ قرآن پاک حلف دے کر بولوں گا کہ ڈاکٹر صاحب میں ایسا انسان نہیں ہوں کہ کوئی میں بھکاری ہوں یا میں کوئی مطلب اس طرح کا. میں تو خود ایک بڑا نفیس مزاج انسان ہوں، اور میں خود خیرات کرنے والے لوگ ہیں، اور میں ایسا بالکل انسان نہیں ہوں کہ میں آپ سر ہم کتنے پاکستان میں اور لوگ ہیں کسی کو اس طرح کرنا ہوتا ہے. سر آپ ڈاکٹر صاحب آپ ملے تھے ہمیں، مطلب آپ کو کرنا کہ بلیک میل کرنا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون. سر مجھے اگر میرے پیچھے میں محمد و آل محمد کا ماننے والا ہوں، اور جس اللہ کی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سر کے ناخن سے لے کے پاؤں تک اللہ نے انسان کو کس طرح بنایا، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے. میں اسی اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ سر ہم غریب ضرور ہیں لیکن اس طرح کے بیگر اور اس طرح کے ہم لوگ نہیں ہیں. تو میں نے کہا آج میں ڈاکٹر صاحب کو یہ کلیئر کر کے آؤں گا. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ 2 اٹیک مجھے ہو چکے ہیں، کوئی کسی بھی وقت انسان کی جان جا سکتی. ڈاکٹر صاحب کے یہ دل میں نہ رہے کہ ممتاز ایک بیٹا جنگ سے آتا ہے یا کوئی ہے تو وہ اس طرح فراڈی ہے یا وہ لوگوں سے اس طرح بٹورتا ہے پیسے. تو میں نے کہا میں آج یہ بات کلیئر کر کے آؤں گا. اور رمضان شریف کا آج میرے خیال میں اب طاق رات ہے اور 25-26 روزہ ہے، اور رمضان شریف بڑا مقدس مہینہ ہے، اور اس میں جو بھی میں نے بات کی ہے ایک ذرہ رائی برابر بھی جھوٹ ہو تو یہ قرآن پاک میری گود میں ہے، اور محمد و آل محمد میری زندگی میں کبھی قبر میں بھی میری شفاعت نہ کرے. بات کمپلیٹ کر لی آپ نے؟ جی سر. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنی دلیری سے آن لائن آ کے بیٹھ کے بات کی ہے، اور آپ کو مولا علی کا وہ کال یاد رہنا چاہیے تھا. آپ خود سید ہیں بقول آپ کے، اور میرے ساتھ تعارف بھی آپ نے یہی کہہ کے بنایا تھا. 2023 سے تعلق ہے آپ کا میرے ساتھ، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی جی الحمدللہ ہم سید ہیں. جی جی. اور نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں 2023 سے آپ میرے ساتھ تعلق ہیں. جی جی. اور آپ للہ بھی گئے. جی ٹھیک ہے. وہاں منشا بھائی سے بھی آپ کی ملاقات ہو چکی ہے. جی. اس کے بعد آپ میرے چھوٹے بھائی کامران کے پاس ان کے بینک میں بھی جائے. جی جی. ٹھیک ہے. تو آپ نے مجھے میرے ساتھ تعلق بناتے ہوئے یا آئندہ بھی کسی کے ساتھ بنائیں، آپ نے قرآن کریم بیچ میں رکھ لیا. جی. بڑا اچھا کیا. اور آل محمد، جب آپ آل محمد کہتے ہیں پھر اولاد کے ساتھ بہت کچھ شامل ہو جاتا ہے، وہ سبھی کو آپ نے بیچ میں رکھا. تو مولا علی کا فرمان ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. ٹھیک ہے. آپ بڑوں کے بچے تھے، آپ نے میرے سر پہ احسان کیا، آپ نے میرے تک ایک سائل کو بھی پہنچایا. میرا خیال جتنی بات آپ نے کی ہے میں اتنی ہی کروں گا، میں اس سے زیادہ نہ ہی کروں گا. میرا پہلے ہی شر جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو 2 ہارٹ اٹیک بھی ہو چکے ہیں. میری چھوٹی ذات یا کمینی ذات ہونے کی یہ ثبوت ہے کہ آپ نے تو مجھے نیکی کا موقع دیا اور میں نے الٹا آپ کو ڈنگ لیا. تو آپ کو یہ بچنا چاہیے تھا. مولا علی کی اولاد میں سے تھے آپ. ٹھیک ہے. آل سے تھے تو آپ نے ان کے اس فرمان کو یاد رکھنا تھا کہ جس کے اوپر آپ احسان کر رہے ہیں، اس کو نیکی کا موقع دے رہے ہیں، اس کے شر سے آپ نے بچنا تھا. میں اب آپ کو ایک بات کہوں گا کہ جو چھوٹا بندہ ہوتا ہے وہ اگر کوئی بھی احسان کرتا ہے، کوئی بھی تعلق بناتا ہے، تو وہ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی قاعدے قانون اپنے جتانے کی کوشش کرتا ہے، بتانے کی کوشش کرتا ہے. تفصیل خان کے کیس پہ میں دوسرے بعد میں آتا ہوں. میرا خیال ہے وہ یا بلوچستان سے ہے یا فاٹا سے ہے. فاٹا سے. جی. آپ کو اس کا نام آپ کو بھی نہیں لینا چاہیے تھا، میں نے تو آج تک نہیں لیا. آپ نے بڑی تفصیل سے لے لیا اس کا نام، اور وہ بیچارہ بچا ہوا کھانا کھاتا تھا نہیں کھاتا تھا، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کا اس سے پہلے میرے سے جو بھی تعلق تھا، سیلاب ایک بار نہیں آیا 2 بار آیا.
آپ نے مجھے یا میرے سے پہلے کامران صاحب کو ان کے بینک جا کے آپ نے جس بھی نیکی کا موقع دیا اس کی تفصیل یہاں کوئی نہیں جانتا، جی نہ کسی کو پتا تھا، جی نہ ہم پتہ چلنے دیتے ہیں، نہ وہ اتنی ہوتی ہے کہ ہم بتاتے پھریں، ٹھیک ہے. لیکن یہ میری جسارت ہے، یہ میں مولا علی یا سرکار کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں. مجھے وہ بات بڑی تکلیف دیتی ہے جب میں یہ واقعہ سنتا ہوں کہ میرے ادھر یہ بھی سید زادی بیٹھی ہیں، میں شاید ان کا بھی دیندار ہوں، مجرم ہوں کائنات میں تو شاید ان کا ہوں، ادھر بھی بیٹھی ہیں اور یہ اپنی جو من مرضیاں کرتی رہتی ہیں یا جو بھی کرتی ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن ان کے گھر کی یہ بچیاں ادھر ہوتی ہیں، میرے پہ تو پہلے ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ان کے نوجوان بھی اگر میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کسی نیکی کا یا کسی اچھے عمل کا یا غلام کو کوئی کام کہتے ہیں تو میری صرف ایک درخواست ہوتی ہے جو میرے آقا نے مجھے سختی سے کہا ہوا ہے، اور وہ رازداری ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کی تھی، چاہے آپ خط لکھتے تھے چاہے آپ کا SMS آتا تھا، کیا درمیان میں کوئی تیسرا بندہ آیا تھا؟ نہیں آیا تھا. جی نہیں. پھر میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو کچھ میرے اور آپ کے درمیان ہے یہ آپ نے کسی انسان سے نہیں کہنا. آپ کو میرے یا میرے بھائی کے بینک کا ایڈریس یا میرے دفتر کا ایڈریس یا مجھے اس ضرورت مند کو نیکی کی ضرورت ہے تو آپ کو کس نے یہ پتہ دیا تھا؟ یہ تو سر سورت رحمان میں سارا وہ آپ کا نمبر وغیرہ بھی جو جب میں اللہ نے دیا نا. جی 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 اللہ نے دیا. جی جی وہ تفصیل خان کو بھی وہ دے سکتا تھا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ دے ہی دیا تھا تو پھر اس کو اگر آپ نے اس کو گائیڈ کر دیا تھا، جو کہ میری واحد شرط تھی آپ سے، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ سے یہ بار بار کہا تھا، اور یہ میرے آپ کے درمیان یہ وائلیشن ہے جہاں سے میں بچ رہا ہوں. نہیں تو آپ تو لے دے گئے آج بھی، دونوں ہارٹ اٹیک بھی میرے پہ ڈال دیے ہیں، قرآن بھی آپ نے بیچ میں رکھ لی ہے. تو شاہ صاحب آپ کو وہ واقعہ ہم سب کو پوری امت کو آج بھی دہرانا ہے. وہ طارق جمیل صاحب بھی بڑی تکلیف سے سناتے ہوتے ہیں کہ سرکار دو عالم آپ کے نانا جان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آقا دو جہاں وضو فرما رہے تھے، اور ان کے عاشق جو ہیں ان کے وضو کا پانی، ان کی کلی کا پانی، ان کی داڑھی سے گرتا پانی، ان کے ہاتھوں سے کونیوں سے گرتا پانی، ان کے لوٹے کا پانی، ان کا بچا ہوا پانی، وہ لینے کے لیے آپس میں دھکم پیل کر رہے تھے. نیچے سے کوئی ہاتھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو سرکار نے وضو کو درمیان میں چھوڑا. یہ میں صحابہ کرام کی بات سنا رہا ہوں، یہ میں ان کے ان عاشقوں کی بات سنا رہا ہوں. مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، جنہوں نے ان کی خاطر ہجرتیں کر لیں، جنہوں نے ان کی خاطر گھر بار بیوی بچے ماں باپ چھوڑے، جنہوں نے ان کی خاطر کاروبار چھوڑے، جنہوں نے ان کی خاطر غزوات لڑیں. ان میں سے بھی بیچ میں ہوں گے اور نئے والے بھی ہوں گے. عاشق ہی ہوں گے نا، جو عاشق نہیں ہوتے وہ نہیں یہ ایفرٹ کرتے، ٹھیک ہے، وہ تو آرام سے بیٹھ جاتے ہیں یا کچھ بھی. لیکن یہ سارے جو ان کے جھوٹے پانی کے لیے وضو کا پانی، ناک کا پانی، منہ کا پانی، اسے بھی منہ پہ مل رہے ہیں یا پی رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، ان کو اچانک انہوں نے رک کے کہا کہ میں اس سے بڑا عمل تمہیں بتاؤں. سارے امتن گوش ہو گئے کہ اس سے بھی بڑا عمل. وہ میں سرکار کی وہ درد مجھے فیل ہوتی ہے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی اگر انہوں نے یہ کہا، میں نے کہا جی بتائیں کیا حکم فرمائیں. میں نے کہا یار جھوٹ نہ بولا کرو. ایک طرف ایسے عاشق ہیں کہ وہ پانی کلی کا، ناک کا پانی لینے کے لیے بھی لڑ مر رہے ہیں، آپس میں دھکم پیل کر رہے ہیں، ڈسپلن کا خیال نہیں کر رہے ہیں. ان کو عشق تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن سرکار کو انہیں بھی کہنا پڑ گیا ہے کہ یار اس کی بجائے جھوٹ نہ، میری بات کو مانو. اگر تم میرے سے عقیدت رکھتے ہو، میرے سے پیار کرتے ہو، تو پھر میری بات کو مانو. یہ میرے جھوٹے پانیوں شانیوں کو چھوڑو پرے.
یہ میرے پاؤں ہاتھ گوڑے چومنے کی بجائے، میرے جسم کو چپکنے کی بجائے، یا میرے بچے ہوئے پانی کو پینے کی بجائے میری بات کو مانو. جہاں میں کھڑا کر رہا ہوں وہاں کھڑے ہو. جس سے میں مانگ رہا ہوں تم بھی اس سے مانگو. اور جھوٹ بندہ کب بولتا ہے؟ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ اللہ کے حاضر ناظر ہونے کی پرواہ نہیں کر رہا ہوتا. جی ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کے حاضر ناظر ہونے کی پرواہ نہیں کر رہا ہوتا تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اور سرکار کی ساری لڑائی یہ تھی اپنے گاؤں والوں سے، اپنے شہر والوں سے، کہ مجھے نہ مانو، میرے اللہ کو مانو. میرے اللہ کو مانو کہ وہ حاضر اور ناظر ہے. میں بھی اسی سے مانگتا ہوں، تم بھی اسی سے مانگو. مت کسی بت سے مانگو، مت کسی انسان سے مانگو، مت کسی کے محتاج بنو. ٹھیک ہے؟ جی جی. لیکن اگر وہ ماننے کے دعویٰ گار ہیں، اگر وہ لا الہ الا اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں، پھر وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. پھر جھوٹ بولا نہیں جا سکتا. چونکہ جھوٹ جب آپ بولیں گے اگلا تو بعد میں سنے گا، وہ تو پہلے سنے گا. وہ جو آنکھوں کی خیانت تک کو جانتا ہے. میں ڈاکٹری سے اسی لیے بھاگتا تھا کہ مجھے لیڈیز کو ڈیل کرنا پڑے گا، مجھے ان مریضوں، ان مجبوروں سے پیسے لینے پڑیں گے. میں حاجی نمازی نہیں تھا، لیکن میری اپنی جو سوچ تھی اس میں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری بیوی کو یا میری بہن کو یا میری ماں کو چاہے شرٹ کے اوپر سے کوئی اسٹیچ رکھے. بچپن سے نہیں مجھے ٹھیک لگتا تھا، تو میں کیسے کسی کے رکھ دوں گا؟ میری سوچ تھی. ٹھیک ہے؟ تو جب اس نے مجھے ہی ڈاکٹر بنا دیا اور مجھے تو پکڑ کے ننگے جسم پہ سرجری کرنی پڑ گئی، ہارٹ سرجری یا جو بھی کام میں نے کیے، تو یہ آیت ساتھ میرے دماغ میں تھوڑے بھی ڈالتی تھی کہ میں آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہوں. ٹھیک ہے؟ وہ اللہ میرے بولنے سے پہلے میرے جھوٹ کو بھی جانتا ہے. اور میں یہ دعویٰ ہوتے ہوئے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، یا میں کتنا بڑا بھی نیک ہوں، حاجی ہوں، نمازی ہوں، صحابی بھی ہیں، اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں سرکار کو پتہ تو چلتا ہوگا. اللہ نے ایک سورہ حجرات میں اشارہ دیا ہے کہ یہ جو حجرے کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں آپ کو، یہ آپ کو بے خبر سمجھ رہے ہیں. بہت بڑا اشارہ ہے اس میں. تو اس باخبر کی محفل میں بھی اگر کوئی جھوٹ بول دیتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہوگی. اور پھر وہ والے لوگ جو پانی کے لیے تو دھکم پیل کر رہے ہیں، وضو کے بچے پانی، لوٹے کے لیے پانی کے لیے، بات کو نہیں مان رہے. احد میں بات کو نہیں مانا صرف. اور خدا اس قدر غضبناک ہے کہ وہ معافی دینے پہ تیار نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے صحیح؟ جی جی. تو میرے اور آپ کے درمیان ایک وعدہ، ایک بات ہوئی تھی، ایک ہی درخواست میں نے کی تھی کہ یہ راز کسی اور کے پاس نہیں جائے گا. جی جی. اب وہ آپ نے تفصیل خان کو بتا دیا، کوئی بات نہیں، چلیں آپ نے ایک سائل کو بتا دیا کہ یار تم مجھے کہہ رہے ہو تم ادھر چلے جاؤ، کیونکہ آپ بھی اسی پنجاب یونیورسٹی سے تھے. جی جی. میں کسی کے دلوں کا حال نہیں جانتا. میں نے کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ سائل ہے یا نہیں ہے. لیکن اسی تفصیل خان نے، وہ بھی آگے سے خان صاحب تھے جس کا آپ نے نام دیا ہے، وہ بھی آ کے یہاں کیمرے پہ یہ کہہ رہا ہے اور مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے اور یہ سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے؟ مجھے ایک لمحے کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اگر اس کی جگہ میں کھڑا ہوں، یہ پبلکلی یہ سارا کچھ کہہ رہا ہے، یہ ضرورت مند ہے اور اس کو اپنا پیٹ ننگا کرنا پڑ گیا سب کے سامنے. یہ کس اذیت سے گزر رہا ہے اور اس کے بعد اس نے یہیں پر بیٹھنا ہے، کل کو شاید یہیں پر آنا ہے. یہ ان سب کے سامنے کیسے بیٹھے گا؟ تو میں بہت کنجر ہوں، بہت خبیث ہوں. تو آپ کے حصے کی سزا تو یہ تھی کہ آپ کو بھی مجھے سرزنش کرنی پڑی لائیو میں، کیونکہ یہاں ایک تیسرا بندہ آ سکتا تھا، آپ ہی کا نام بھی وہ لے گیا تھا کہ جی مجھے فلاں نے بھیجا. میں کہاں سے تصدیق کروں گا جبکہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ نے نہیں بھیجنا؟ تو میں نے اس چیز کو بھی روک ڈالنی ہے. دوسرا، میں نے ان لوگوں پہ یہ ثابت کرنا ہے جو آپ نے اس کو ننگا کر دیا ہے کہ تفصیل خان اصل میں ضرورت مند نہیں ہے، ہمیں بکواس کر رہا ہے، بچے ہوئے کھانے کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے. یہ کوئی ایجنسیوں کا بندہ ہے، یہ کوئی ایسا بندہ ہے. ادروائز اس کمرے میں میرا خدا جانتا ہے کہ وہ شخص موجود ہے جس نے اس کو وہاں اس کے دفتر میں، اس کے یونیورسٹی جا کے اس کے بینک میں اس کی فیسیں دیں یا نہیں دیں یا دیتا آ رہا ہے، وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟
جی اگر کہتے ہیں تو میں علیحدہ کمرے میں یا جاتے ہوئے آپ کو وہ مل لے گا. نہیں سر وہ ٹھیک ہے. جی اور تفصیل خان صاحب کو اگر تو یہاں پہ ان سب کو یہی لگا کہ نہیں یہ بندہ ڈرامے کر رہا ہے, یہ کوئی ضرورت مند نہیں ہے اور یہ کوئی ایجنسیوں کا بندہ ہے, کچھ بھی ہے تو ڈرامے میں آ گیا. لیکن اس کی ہیلپ اللہ نے کرا دی. آپ کے حصے کی سزا یہی تھی کہ آپ کو جب منع کیا گیا تھا کہ یہ راز میرے, آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. یہ بات میں نے اپنے بابا سے بھی سیکھی اور یہ میری ماں بھی کرتی ہے. اس نے بیوگی کاٹی ہے لیکن جب سے اللہ نے اس کو یہ توفیق دی ہے, وہ غنی نہیں ہے میری ماں, وہ اس بات پہ ناراض ہوئی, وہ سخی ہے. ٹھیک ہے. جن کو اس بات کا فرق پتا ہے تو اس نے اس حالت میں بھی کئی بار اگر کسی نے اس کو کہہ دیا سچ یا جھوٹ تو انہوں نے یہ بھی نہیں اس کو بتایا کہ یہ تو میری ضرورت ہے یا میرے بچے کی ضرورت ہے, انہوں نے وہ کر دی ہے. لیکن اس شرط پہ کی ہے کہ اس بات کا گواہ سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو اور اس کا ذکر تم نے کبھی میرے اور تمہارے تعلق میں اس چیز کا ذکر نہ کبھی آئے. لیکن اگر وہ بات انہیں تیسری جگہ سے جا کے پتہ چلی ہے اور کسی نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے ان کی ہیلپ کی ہے, تو ظاہری بات ہے کہ وہ دونوں بندے تو یہی دو تھے, ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. مجھے کیسے پتہ چلی یہ بات؟ کیونکہ میں نے انہیں کسی کے ساتھ غضبناک دیکھا. میں اپنی عقل سمجھ کے ساتھ اماں سے اور خالد اسپیشلی ہم دونوں اماں کو علیحدہ امی جی کو کرنے کے, امی جی وہ واقعی ضرورت مند ہے, آپ کو پتہ بھی ہے, تو یہ آپ نے کیا اتنی سختی سے بولی ہیں اور اتنا, تو انہوں نے کہا میرے معاملات میں تم لوگوں نے نہیں بولنا اور تم لوگ بعد میں پیدا ہوئے ہو, میں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے سے جانتی ہوں اس کو. میں نے کہا کہ جانتی ہیں تو پھر آپ نے آج یہ کیا کیا؟ تب مجھے اپنی ماں کی وہ بات پتہ چلی. انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پہ فلاں بندے نے یہ بات کی ہے میرے ساتھ, اور میں نے اس کی صرف ایک ہی بات کہی تھی اس کو کہ تم نے ان کی فکر نہیں کرنی, میں نے بھی بچے پڑھائے ہیں, بیوگی کاٹی ہے, یہ پڑھ جائیں گے, لیکن تم نے یہ ذکر کہیں نہیں کرنا. اس نے کیوں ذکر کیا اور اس کے جو بھی ریزلٹس آئے, تو مجھے تب بھی نہیں سمجھ آئی کہ وہ اتنی سختی کیوں کر رہی ہیں. لیکن آنے والے وقت نے بتایا, ہم بچوں کو سکھایا کہ میری ماں سچی تھی. پھر جب بابا جی ملے تو انہوں نے بھی کہا کہ بیٹا بابا اس میں رازداری شرط ہے, اس کام میں لاد نہ ہو. ٹھیک ہے. تو آپ کی شاہ صاحب بیسک غلطی یہ تھی کہ جب آپ نے مجھے اس نیکی کی توفیق دی تو آپ کو میرے شر سے بچنا تھا, یہ مولا علی کا حکم تھا. دوسرا, اس کمینے بندے نے جب شرط رکھی دی تھی تو آپ نے اس کی پاسداری کرنی تھی, اور اگر آپ نے اس کو بتا ہی دیا تھا میرا, تو پھر آپ ایک فون مجھے بھی کر سکتے تھے. آپ سے میں نے آپ کی بات سنی ہے پوری. جی ٹھیک ہے. میں سید تو نہیں ہوں, لیکن کسی سید کا بٹھایا ہوا ہوں اور کسی سید کا منظور نظر ہوں. ٹھیک. میرے پاس میں جانتا ہوں کہ میں کس تلوار کی دھار پہ کھڑا ہوں اور کس تلوار کی دھار پہ چلتا ہوں. میرے پاس گنجائش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے شاہ جی کہ میں تو معاف کرتا ہوں, وہ معاف نہیں کرتا. جی جی ٹھیک ہے. بالکل جی. میں نے آپ کی بات پوری سنی ہے, تو آپ مجھے ایک فون کر سکتے تھے یا اس کو یہ سمجھا سکتے تھے. آپ کو میرے ہر ٹھوٹ ٹھکانے کا پتا تھا. آپ نے مجھے سروسز اسپتال میں ڈھونڈنا خالہ جی کا واڑا نہیں ہے, لیکن آپ مجھے ہر جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو جب آپ ڈھونڈ لیتے ہیں تو آپ اس کو بھی بچا سکتے تھے, رازداری رہ سکتی تھی نا. وہ بندہ بھی جیسا بھی ہے, جو بندہ جب وہ یہ شرم نہیں کر رہا کہ وہ کسی کے بچے ہوئے کھانے کھا رہا ہے, کینٹین پہ نوکری بھی کر رہا ہے, اس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کسی پہ یہ وقت نہ لائے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جنہوں نے یہ مشکل وقت جو ہے وہ آنریبل وے سے کاٹا ہے, اپنی مجبوری کو, اپنی کمائیگی کو اپنا کمپلیکس نہیں بنایا, نہ اس کا اشتہار لگایا. دنیا میں انہی لوگوں نے بعد میں نام کمایا ہے جنہیں وراثت میں بڑی بڑی جائیدادیں آئی ہیں نا, جنہیں وراثت میں آرام اور سکون آیا ہے, انہوں نے کم ہی نام, انہوں نے نام ڈبوئے ہی ہیں بڑوں کے. ٹھیک. جنہوں نے مشکل وقت میں اس کو یاد رکھا ہے اور اس وزاداری کو نہیں چھوڑا.
उस किरदार को निभाना नहीं छोड़ा, उनके नाम हुए हैं। ये आसानी से ये जो सोने का नवाला मुंह में लेके पैदा हुए हैं, इनमें से मुझे नाम दिखाइएगा कितने हैं जो आगे गए, उन्होंने उजाड़ा ये सारों ने। ये तो विरासत में जो ईमान आता है ना, इसकी कोई कदर नहीं होती। वो दादा मुसलमान हो जाते आज सारे मुसलमान ने, तो पता भी नहीं होता ये क्या है। हाँ, जिन्होंने धक्के खा के ये मान लिया होता है, चाहे मजहब बदला होता है, उनसे आप बात करें तो वो और होते हैं। इसी तरह जो चीज़ आपको दी गई थी या कही गई थी या आपने मौका दिया खिदमत का, तो आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि जनाब असी राजपूत होने आ, किसी ने दस्यो ना कि असी तुहाडे कमी आ। ये कहा था, ऐसे ही कहा था जी सर। वो आपने यहाँ कैमरे पे इश्तिहार लगवाया। अब उसको फौरी नलीफाई मैं ऐसे ही कर, मेरी अकल समझ इतनी है, मेरी मजबूरी, मेरा हथियार, मेरी चालाकी इतनी है। मैं उस बंदे को भी इस तरह निकाल सकता था उसमें से। आगे उसकी कितनी हेल्प हुई या नहीं हुई ये तो रब जानता है। और अब भी अगर उसके ऊपर ये वक्त था, अगर फिर था अब उसका वक्त, मुझे तो समझ नहीं आई कि उसकी कौन सी फीस है जो नहीं पे हो रही। उसकी तो पे हो रही है, लेकिन अगर उस पर वक्त था तो उसको उसी बंदे से रब्ता करना था या फिर मेरे पास आ जाता। मुझे तो नहीं पता चला कि आपको जो 2 हार्ट अटैक भी बर्दाश्त करने पड़े और आप सारा उसमें से गुजर रहे थे, लेकिन आपको आके कैमरे पे बैठ के ये सारा बताना भी पड़ा और उसका नाम लेना पड़ गया, जो कि नहीं लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मैं अपने किए धरे पे शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि छोटी ज़ात का जो बंदा होता है उसने डंग तो मारना होता है। ये तो बड़ी ज़ात वाले ने देखना है कि सैयद है, तो उसने अगर आपने मुझे खिदमत का मौका दिया था तो मेरे शर से तो बचना था आपने। सर जी, मैं 2 मिनट बात कर लूँ? जी, आप सारी रात बात कर सकते। अच्छा सर, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर इसी आंखों के हवाले से खैबर तक मैंने भी सफ़र किए हैं। कभी जिस तरह आप फरमा रहे थे, जब आपको ये मसला हुआ था, वो पीछे आपको जो डिजीज़ हुई थी ना, तो आपने भी कोई पीर कोई बाबा नहीं छोड़ा था। मैं ज़्यादा पीर बाबा के पास नहीं गया था, मुझे छोड़ने पड़े। तो मैं फ्राडिया हूँ, मुझे छोड़ो पड़े, मैं तो झूठ का पलंदा हूँ। तो सर मैंने भी बात करें सर, मैंने भी सर पूरे पाकिस्तान में आप जैसा मर्द कलंदर नहीं, मर्द कलंदर नहीं देखा सर। ये खुशामद की बात नहीं है। एक मिनट शाह जी, एक मिनट, ये आप सिर्फ टू द पॉइंट बात करें। माइक आपके हाथ में होने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे गुस्से निकालें। मर्द कलंदर, मुझे इसका ही नहीं पता। मेरे नज़दीक तो कलंदर खुद मर्द होता है, ठीक है। ਉਹਦਾ खसम कोई किमें हो सकता है, मैंने तो नहीं समझ आई। मर्द कलंदर का मतलब ही नहीं मुझे पता ना, मैं आपको अपना ही मतलब काट लांगा कलंदर का मर्द, ठीक है। मतलब कुरान नहीं की है, मुझे तो नहीं पता क्या होता है मर्द कलंदर, आपके मीनिंग क्या है या कलंदर होता क्या है। चलें आप सैयद बादशाह आप आए, आपने बोला है, मुझे कलंदर बता दें किसको कहते हैं। सर मेरे ख्याल में तो क्योंकि हमारी इतनी ज्यादा कोई समझ बूझ नहीं है। नहीं शादी आपने इतना बड़ा खिताब दिया है, जख्मों पे मरहम रखने वाले, मुझे गालियां तो नहीं दे रहे होंगे ना, कोई आप एजाज दे रहे होंगे ना, तो वो एजाज मैं चाहता हूँ कि वो आप मुझे बता दें, क्योंकि मैंने भी ये पता करना है कि हम दोनों में से कौन जो है वो करबला में किधर खड़ा है। शाह जी, करबला ख़त्म नहीं हुई अभी, आज भी हक और बातिल की जंग जारी है। जी जी, ठीक है। और आज भी जालिम और मजलूम मौजूद हैं, ठीक है। कौन यजीदी साइड से लड़ रहा है और कौन हुसैनी साइड पे खड़ा है, कौन जालिम है और कौन मजलूम है, ये तो वक़्त ने फैसला करना है। अगर जालिमों को पता होता कि वो जालिम है तो मेरा ख्याल है कि उनमें से सारे ही हुर होते, एक ना होता, ठीक है। तो आप, इसलिए मुझे ना इन लफ्ज़ों का मुझे पता नहीं है कि आप मुझे निशाने हैदर दे रहे हैं या मर्द कलंदर दे रहे हैं, कौन सा तमगा दे रहे हैं, ये आप जो है ना मुझे बता दें। सर वो मैंने आपको बताया ना कि मैं किसी का जमिया, रियलिटी किसी का भाया बैठा मैं, जी जी, ठीक है। तो आप माशाल्लाह, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है कि आप बार बार अपना तारुफ भी दे रहे हैं। मेरा तो काम है मर जाऊं। शाह जी तो कहते होते हैं कि यार जब कह जो दिया है, वो शहबाज शाह साहब कहते होते हैं कि जी तो कह जो देता है कि मैं सैयद आते, तू मर जा, ठीक है। तो आपने तो तारुफ दे भी दिया है। पहले आपने बताया है कि मैं तो सैयद सिर्फ उन्हें मानता हूँ जो करबला में अपने नाना के 3 पे कट मरे, लेकिन अभी आपने फिर बाद में बताया कि मैं सैयद हूँ। तो माशाल्लाह, वो तो मुझे तो लिहाज करना है, मतलब लिहाज क्या करना है, मुझे कट मरना ही है, ठीक है। लेकिन मैं मर तो उधर ही गया हूँ, ठीक है, जहाँ पे भी आपने मारा है। लेकिन आगे चले जी, बाकी मर्द कलंदर समझा दें मुझे।
یہ کہ دکھی انسانیت جو سسکت انسانیت کی زخموں پہ مرہم رکھنے والا، سینے سے لگانے والا، اس کا ایک طریقہ، مجھے اس کا صرف ایک طریقہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں سارے بابوں کو مانتا ہوں، میں باب قاضی اعظم نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اس کے ساتھ بھکاری تو پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ زخموں پہ مرہم بار بار رکھا جائے، ٹھیک ہے، وہ زخم جو ہے نا وہ رسنا نہیں چھوڑتے۔ یہ مرہم ایسا میں نے نہیں دیکھا اس کے ساتھ کوئی زخم بند ہوئے ہوں، ٹھیک؟ یہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے تک ہے، اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس کی ایک بچہ پارٹ ہے، اس کی ڈگری ہو جائے، اس کے بعد اس نے بھی کوشش کرنی ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کو یہی عادت پڑ گئی ہے کہ وہ پھر آپ کو فون کر رہا ہے یا کوئی بھی بندہ، تو وہ ایک پیراسائٹ میں نے جنریٹ کیا ہے۔ میرے نانا کو، سیدوں کے سید کو یہ بکاری پونے سے سخت نفرت تھی۔ سر یہ آپ کا اعلیٰ ظرف ہے، آپ اتنے ہونے کے باوجود بھی آپ کو زیرو سمجھ رہے ہیں، اتنا نہیں میں سمجھ رہا ہی نہیں بھائی، میں زیرو، لاہور میں ہزاروں ڈاکٹر ہوں گے، میں زیرو کوئی آسٹریلیا سے، انگلینڈ، کینیڈا سے تو کوئی نہیں آتا کسی کے پاس، بڑے سیاسی۔ آپ کے پاس میں نے ایسے لوگوں کو آتے دیکھا ہے، مرہم فل کر رہے تھے، جو پہلا آپ کا تعارف تھا میرے ساتھ، تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل کر رہے ہیں جی، تو سبجیکٹ مجھے بھول گیا، آپ نے کون سے سبجیکٹ میں؟ اکنامکس میں سر، اکنامکس میں کر رہے تھے۔ اکنامکس ماشاءاللہ واقعی آپ کی اسٹرانگ ہے اور اس کی ساری اسٹریٹجیز آپ جانتے ہیں، تو وہ ہو گئی آپ کی پوری کہ نہیں سر وہ بھی تھوڑا ابھی پریکٹیکل میں ہی ہے؟ جی جی وہ پورا تھوڑا نہیں ہوا، ابھی مسائل ہیں، مسائل ہیں اس کے، کیوں نہیں پورا کر رہے اس کو؟ سر اگر اب تو جو مین فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے نہیں کر رہے تو وہ آج بھی یہاں بندے ایسے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں سر، جو آپ کے فائنینسز کا کوئی مسئلہ نہیں، نہیں سید سر، ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سر یہ ہے کہ آپ جو میری سر بھائی کی طرح آئی سائٹ ہے نا، ہیں جی، آئی سائٹ جو میری ہے، آئی سائٹ جو ہے جی وہ دن بدن ویک ہوتی جا رہی ہے، اور اب میرا دل کو بھی چلنا تھوڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس وجہ سے کافی ڈپریشن میں ہوں۔ رات کو جب ہمارے بات بالکل ہی نظر نہیں آتے۔ آپ سید ہیں، اگر آپ ڈپریس ہو گئے تو پھر امت دا کوئی حال نہیں۔ آئی سائٹ تو آپ کو سرکار نے عطا کرنی ہے نا، ویژن تو اور چیز ہے۔ جی جی خیر، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم و کرم کرے، اور میری کوتاہی کا میں ساری قوم کے سامنے آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں اب۔ نہیں سر، ایسی آپ کا میں نے جو ابھی میں ان کو کہہ رہا تھا کہ جب ڈیوٹی آئے گی تو ڈیوٹی کرنی پڑے گی، جی جی ٹھیک ہے، وہ چاہے آگے کوئی بھی ہو۔ جب میں یہودی کے باغ میں کام کر رہا ہوں تو اس یہودی کے مال و دولت کا خیال رکھنا تو میرے ضرورت تو ہے نا۔ یہودی جو ہے نا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو یہودی دے باغ دا منتے خیال کرنا پینا نا۔ سر ایک ہی چھوٹی سی وہ ایک ہی بات پہ بہت زیادہ وہ پینک اٹیک ہوئے کہ جب آپ یا وہ ایسے ہی، تو وہ بڑا میں حیران کیا آپ سے وہ کامران بھائی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ایک دو دفعہ، میں تو حیران ہوں یار، وہ کامران بھائی کوئی سے میری ان سے ملاقات اس نہیں ٹاپک ہوتی۔ پہ کبھی کس آپ ٹاپک کی پہ؟ ہیں، آپ سے ہوا بات، بس اس کے بعد کسی سے بھی بات کو نہیں۔ آپ جانے دیں، آپ پھر خود کھول رہے ہیں نا، میں نہیں کھولنا چاہ رہا، جی ٹھیک ہے، اور کامران میرے مقابلے میں زیادہ سخت ہے، جی 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 ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو چھوڑیں پرے۔ میں نے جو اشارہ جو دینا تھا آپ کو، ترا ہی ڈالنا تھا کہ ہم تو پرانے خدمت گار ہیں آپ کے، جی جی تو پرانے نوکراں نے انج نہیں کریدا ہوندا، جے انہاں کو غلطی ہو جائے تو لے لو کے چھڈ دی دی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پرانی کتی نہیں بند ہوندی ہوندی۔ وہ خیر، اور کوئی بات؟ بس اب دعا کرے میرا آنکھوں کا کسی طرح یہ روشنی آ جائے، مطلب سرکار دو عالم سن رہے ہیں، جی وہ آپ کو شفا دیں اس کی، جی کیونکہ سادات میں موروثی جو ہے بیماری ہونی نہیں چاہیے۔ جی جی مروسی نہیں ہے ہماری فیملی میں کسی یہ کو نہیں، یہ ڈاکٹری کی زبان میں جی بول جی رہا ہوں نا، ریٹینائٹس پگمنٹوزا بول رہے ہیں نا آپ، جی جی جی، تو یہ آ جاتی ہے نا، جنریشن میں آگے بھی چلے جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہونی تو نہیں چاہیے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیوں ایسے ہی آزمائش ہے، آزمائش بڑوں پہ آزمائش آتی ہے نا، پھر جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اتنی بڑی ٹیسٹ آ جاتے ہیں، تو اللہ شفا دینے والا ہے۔ آپ کی نظر بصارت اور بصیرت دونوں میں اللہ خیر و برکت ادا کرے، ٹھیک، میں تو یہی کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں کہ اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ اگر میرے سے کچھ لے کے آپ میرے حصے کی آپ کو دے دیں، میں پھر یہ کہہ سکتا ہوں۔
عزیز تھے تو وہ بہت زیادہ جل گئے. ہاں جی, بہت آپ کے کوئی عزیز تھے, ان کے دوست کوئی جل گئے, کراچی جل گئے, مطلب ہاں جی, کسی. ہاں جی, تو وہاں یہ مائک ان کو دے دیں جی. آواز آ رہی؟ تو ڈاکٹر نے بڑا ان کو وہاں پہ ہوپ لیس کیا کہ اب بس اس کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے. تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ بس ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے بس ہاسپٹل میں ایک دفعہ آنا چاہتے ہیں, ہمیں اجازت دیجیے. تو پھر وہ بندہ کراچی سے ادھر لے کے آیا تو الحمدللہ وہ بہتر ہو گیا, کافی ٹھیک ہو گیا. تو وہ میں سن رہا تھا آپ کی ویڈیو, تو میرے لیے بھی تھوڑا سا اگر اللہ سے دعا کر دیں کہ میرا آنکھوں کا مسئلہ. شاہ جی, آپ نے جس واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں تو آپ نے پھر نہیں اس کو سنا, آپ سننا بھی نہیں چاہتے, آپ سن کے بھی نہیں سن رہے. اب یہ تو رب کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا ایسی بات ہو گئی. وہ صاحب میرے ساتھ فزیو تھراپی کے ڈاکٹر تھے اور آج وہ سرسید اسپتال کا ہیڈ آف فزیو تھراپی ہیں, ٹھیک ہے, اور بھی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں فزیو تھراپی کے. ان کا بھائی جل گیا تھا کراچی میں, 78% بند تھا اس کا. جی جی. وہ جو بات اس میں سننے کی تھی, وہ خود بھی کٹڑ وہابی نیک مسلمان ہیں, اچھے مسلمان ہیں, وہ نہیں مانتے کسی بابے کو, ٹھیک ہے. تو وہ میرے ساتھ ہی ہاسپٹل میں ہوتے تھے, آئی سی یو میں ہوتے تھے. تو وہ مجھے سمجھاتے بھی ہوتے تھے, میرے ساتھ سادات بچے بچیاں ہوتے تھے, انہیں بھی سمجھاتے تھے کہ یہ آپ لوگ اس کام پہ لگ گئے ہیں اور یہ شرک ہے, بدعت ہے, یا اس میں ڈاکٹر صاحب کی جو ہے وہ شخصیت پرستی شروع ہو جائے گی اور نیا فرقہ بن جائے گا, لوگ باقی قرآن شریف چھوڑ دیں گے, صرف سورہ رحمان پہ ان کے بڑے جینون سے کنسرن تھے. تو ان کے ساتھ پھر دوسرے بھی بات کرتے تھے کہ یار یہ کہیں ڈاکٹر جوید جو ہے یہ اتنا اچھا بنا ہوا ہے, کتنے احمدی تو نہیں گا, ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت بھی آپ کی طرح کسی مہربان نے کسی کو وہاں ان لوگوں کو بتانے کے لیے بیچ میں پھٹ پڑا, جب کوئی بحث ہو رہی تھی میری ایبسنس میں کہ یار یہ بندہ کوئی ایجنسیوں کا ہے, یہودیوں کا ایجنٹ ہے. تو کسی نے کہہ دیا کہ احمدی نہ ہوئے یہ, کیونکہ وہ اس بچے نے غصے میں ان کو کہہ دیا کہ آپ اس طرح ان کے بارے میں نہ سوچیں. تو وہ خود بھی ڈاکٹر تھا, بڑا ڈاکٹر تھا, تو وہ کہیں آیا ہوا تھا, تو اس نے کہہ دیا کہ میری اس نے فلاں فلاں وقت پہ ایسے مدد کی, یہ ایسے ہوا. اب وہ کہیں غصے میں کہہ گیا, تو چونکہ وہ آگے نیک لوگ تھے, وہ ڈائلاگ نہیں آ رہے چاہتے تھے, تو انہوں نے نئی تعویل دی کہ یہ پھر اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو یہ احمدی ہوئے گا, تاں ایویں پیسے لائی جاتا ہے, راہ جاندے تینوں تمہارے پہ پیسہ لگا دیا, وٹ ایور جو بھی تھا. تو وہ یہ سارا کچھ چلتا رہتا تھا, ٹھیک ہے, اور پہنچتا بھی رہتا تھا میرے تک. تو وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ کراچی گئے اپنے بھائی کی خاطر, وہاں پہنچے اور وہاں جا کے انہیں پتہ چلا کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا اس مریض کو, بلکہ وارڈ میں نہیں باہر کاریڈور میں لٹایا ہوا تھا. جی جی. تو فرسٹ ایڈ بھی نہ ہونے کے برابر دی جا رہی تھی کہ اب اس نے کون سا بچنا ہے, لیٹ ہم پاس پیسفلی. تو تب اس نے مجھے فون کیا تھا کہ میں لاہور لانا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس. تو میں نے اسے یہ بات کہی تھی کہ یہ بات آپ نہیں سن سکے, شاید آواز کی کوالٹی ہماری بڑی ماٹھی ہے, جہاں ضروری بات ہوتی ہے تو وہ میری ایجنسیاں اسے کم زیادہ کر دیتی ہیں. تو وہاں یہ بات میں نے ان صاحب سے کہی تھی کہ بیٹا تم نے لاہور کیوں لے کے آنا ہے. نمبر 1 ایک تو رسک ہے ایئر ٹریولنگ کا, ٹھیک ہے, میڈیکل سرٹیفکیشن وہاں سے بھی شاید تمہیں ڈاکٹرز نہیں دیں گے, اس کا ایئر ٹریول سیف نہیں ہے, اس پیشنٹ کو بہت زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہے, اس کی لائف کو تھریٹ ہے, وہ آلریڈی 78% برن ہے, کسی وقت ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو ایک تو ٹریولنگ کا رسک ہے. دوسرے نمبر پہ تم وہاں سے یہاں لانا کیوں چاہ رہے ہو, شفا تو اللہ نے دینی ہے. اس نے مجھے آگے سے کہا کہ نہیں میں آپ کی خاطر لانا چاہ رہا ہوں. اس نے یہ کہا کہ میں آپ اور ڈاکٹر مظہر اور ہماری آئی سی یو ٹیم ہے, میں ان کے طریقہ علاج کی خاطر لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس طرح بھی علاج کرتے ہیں مجھے یہاں کے علاج پہ اعتبار نہیں ہے, اور مجھے آپ لوگوں کے علاج پہ تواڈے ہاتھ چ شفا ہے, تواڈی خاطر لے آ رہے ہیں. تو یہ میں نے اس کی کریکشن اپنی عقل کے مطابق, کیونکہ پاگلوں کی عقل اتنی ہوتی نہیں ہے, تو میں نے اسے کہا تھا کہ نہیں اگر اس لیے لا رہے ہو تو مت لاؤ, یہ نہیں بچے گا. کیا کہا تھا میں نے, یہ نہیں بچے گا. جی جی.
تو وہ پریشان ہو گیا, اس نے کہا سر نہیں مجھے پتا ہے آپ نے تو آج تک کسی کو نہیں ایسے کہا, تو مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ تم اس کو میرے لیے نہیں لاؤ, اگر تم نے لانا ہے اس کو شفا کراچی میں بھی اللہ نے دینی ہے اور لاہور میں بھی اللہ نے دینی ہے. تو وابی ہے, انہیں وابی رہے تو ایتھے کھلو, ٹھیک ہے. تو اس پہ اس نے کہا جی وہ تو میرا دین ایمان ہے. تو میں نے کہا پھر اسی میں یہ بہت باریکی کی بات ہے, ٹھیک ہے, نہ اس نے اچھی فیسلٹی سے بچنا ہے, نہ اس نے کسی اچھے ڈاکٹر کی وجہ سے بچنا ہے, نہ اس نے اچھی دوائیوں کی وجہ سے بچنا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں چاہیے, اس کو آئی سی یو کیئر چاہیے, اس کو سب کچھ چاہیے. تو کوشش تو اس پہ کرنی ہے پوری, لیکن سٹل اس کی زندگی موت کا فیصلہ اور اس میں کامیابی, اس میں شفا اللہ نے ڈالنی ہے, اور وہ کراچی میں بھی وہی ہے اور لاہور میں بھی وہی ہے. تو جب شفا اس نے دینی ہے تو وہ پھر نہ اچھے آئی سی یو کا محتاج ہے, نہ اچھی دوائیوں کا محتاج ہے, نہ کسی پیسے کا محتاج ہے, نہ کسی کیئر کا محتاج ہے. اس کا کوئی بھی نہ ہوتا, اگر اس نے اس کو رکھنا ہے تو یہ بچ جاتا, اور اس کے 10 بھائی بھی ہوتے, اس نے جب نہیں رکھنا تو وہ جو مرضی کر لیتے وہ نہیں بچ سکتا. اس نے کہا تھینک یو سر, یہ تو مجھے کلیئر ہو گیا. میں نے کہا اب اللہ سے یہ بات کرو, یہ دعا کرو وہاں سے کہ یا اللہ شفا تو نے دینی ہے, اور مجھے پتا ہے کہ لاہور میں بھی تو نے دینی ہے اور کراچی میں بھی تو نے دینی ہے. میں لاہور صرف اس کو اس لیے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی سہولت ہے, میرے بیوی بچے وہاں پہ ہیں, میں یہاں پردیس میں ہوں, وہاں پہ میرے ساتھ ایک کافی لوگ مل جائیں گے, میرے دوست احباب ہیں. جو آئی سی یو ہے وہ میری اپنی جگہ ہے, میری حاضری بھی لگ جائے گی, میری اٹینڈنس بھی ہو جائے گی, میں ڈیوٹی کی ڈیوٹی بھی کروں گا, اس کی کیئر بھی کروں گا, اور باقی دوست احباب بھی مل کے میرے ساتھ زیادہ لوگ مل جائیں گے. میں اکیلا ہوں یہاں پہ, تو ساتھ ہے, لیکن میری باقی بشری تقاضوں کی جو سہولتیں ہیں وہ میری پوری ہو جائیں گی. باقی شفاعت زندگی موت دا تو ہی مالک ہے, ایتھے بھی تو ہے تو اتھے بھی تو ہے. یہ کہہ کے تینوں جہاز 'ਚ بٹھا کے لے آ تے ایتھے آ جا, جے تے تو کرنا ہے تے کر لے. باقی اگر تم یہ کہہ کے لا رہے ہو کہ میں آپ کی خاطر لا رہا ہوں تو پھر نہ لے آئے نو, میرے ولو صاف جواب ہی. اب آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ جی ٹھیک ہے. تو میں نے تو ابھی سرکار دو عالم کا نام لیا ہے, آپ کے نانا جان کا نام لیا ہے, ان کا صدقہ انہیں واسطہ ڈالا ہے, اور اپنا آپ پیش کیا ہے کہ اگر میری آنکھیں میری بصیرت بصارت دے کے ایک سید کی بچ سکتی ہے تو میں تو وہ بھی دینے کو تیار ہوں سرکار کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو اس سے زیادہ میں شاہ جی کیا دعا کر سکتا ہوں؟ جب سرکار کو بیچ میں نے ڈال لیا تو پھر میرے جیسا کنجر جو ہے اس کی دعا آپ کو کیا سے چاہیے؟ جب سرکار رو رو کے ہمارے لیے دعائیں کر گئے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ دعائیں نہیں پوری پڑھنی کسی کو تو کسی اور دی دعا کی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے جی وہ اللہ کرے, کیونکہ کچھ سید کھڑے ہو گئے ہیں تو سید بھی ذرا ڈاڈے ہیں, یہ اپنی گدیاں شدیاں ٹھڈے مار کے تے جان کے تھلے بیٹھے ہوندے نے, تے اے گدیاں اینا جو کسی سید نے ایک تے بابا جان لکھ دیتا, ایک تے بابا جی لکھ دیتا, تے اسی ایتھے ہی رکھیاں ہوندیاں نے. پچھلی دعا سیشن میری کلاس لے لی فون کر کے کہ جی وہ گدی جے گودی چ نہیں رکھ سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ تے اتنے رکھ دے تے اتنے بابا جی لکھے سانوں تکلیف ہوندی ہے, اور بابا جان لکھے تکلیف ہوندی ہے. تے بہتر تے ہے کہ جی پیلی جی گدی انہیں رکھی ہوندی ہے وہ گدی سامنے رکھیا کرے, اپنی گودی جے رکھنی ہے. میں معافی چاہتا ہوں کہ مینوں پتا کہ لڑائی سجدہ ہی ساری گدی دی ہے, ٹھیک ہے, تو میں ایویں بابا جی دی گدی رکھ لاں یا بابا جان دی رکھ لاں, ٹھیک ہے. تو میں نے آج ادھر بھی رکھ دی ہے, آپ لوگوں کو نظر آئے کہ ایک سجے ہے کہ میرے کھبے ہے, ٹھیک ہے. تو ویسے ساڈا سجا کھبا برابر ہوندا ہے شاہ جی. اجازت؟ جی.